ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ لوگ اپنے رسول اور اپنے پیغمبر کو نہیں جانتے ہیں؟ فہم لہو منکرون، تو ان لوگوں نے ان کا انکار کیا ہوا ہے۔ یہ آیت شریفہ کا ترجمہ ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ایک سوال اٹھایا ہے، کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے رسول اور اپنے پیغمبر کو کیوں نہیں مانتے، ان کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ انہیں پہچانتے نہیں ہیں؟ یعنی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ رسول ہے، اور جاننے پہچاننے کے باوجود مانتے نہیں۔ تو جس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی مکہ میں، اس وقت بھی بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، اور انہیں وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے قبول نہیں تھا، حالانکہ وہ آپ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، یہ جانتے تھے کہ یہ آدمی اعلیٰ درجے کا امانت دار، سچا، پاک باز، اور سارے لوگوں کا بھی خواہ، خیر خواہ، ہمدرد، اور ان کے دکھ و درد میں کام آنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں جانتے تھے کہ آپ نے کبھی بھی کسی آدمی کی ذرا بھی بدخواہی نہیں کی ہے، کبھی کسی کا ذرا برا نہیں چاہا، ہمیشہ دوسروں کے فائدے کی بات کی، اور نہ صرف یہ کہ بات کی، حتی الامکان دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، اور دوسروں کے فائدے کے فکر مند رہے۔ یہ بات جانتے تھے وہ کہ ان کے عادات و اطوار، طور طریقے، اخلاق و کردار انتہائی شریفانہ، کریمانہ اور اعلیٰ درجے کا ہے، اور انہوں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں کوئی نازیبا بات، غلط بات، خلاف حقیقت بات، جھوٹی بات نہیں کہی۔ تو سارے کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچانتے تھے وہ لوگ، جتنے بھی انسانی کمالات آپ کے اخلاق و عادات کے حوالے سے، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، اور آپ کی اچھی اچھی پیاری پیاری عادتوں کے حوالے سے جتنی باتیں ہم اور آپ جانتے ہیں، وہ سب ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ جانتے تھے۔ لیکن جو پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اس پیغام کا انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیوں انکار ہے ان کے اس پیغام کا، ان کی بات کا، ان کے احکامات کا، جبکہ انہیں تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ ہم بھی جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے، پہچانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہر آدمی تھوڑا یا زیادہ اپنے پیغمبر کو جانتا ضرور ہے۔ کسے معلوم نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا انکار کرتا ہے؟ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن جو نہیں مانتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات
آپ کے احکامات، آپ کا پیغام، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کے طور طریقے، آپ کے بتلائے ہوئے ارشادات نہیں مانتے. وہ بھی نہیں مانتے تھے، اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق جان کر، سمجھ کر اور جاننے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات، آپ کے احکامات، ارشادات، آپ کی سنت، آپ کے طور طریقے، آپ کے اخلاق و کردار کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں. ہماری زندگیوں میں ہم اور آپ غور کریں کس حد تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہوا ہے. یہ تو مان لیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، لیکن ان کی باتوں کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے پیغامات کو، ان کی سنتوں کو کس حد تک ہم نے اور آپ نے اپنایا ہوا ہے. ہماری زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل مفقود ہے، ختم ہے. اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا تھا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں نمونہ ہے. کس بات کا نمونہ ہے؟ صرف آمین اور رفع الیدین کا، یا صرف بعض ان باتوں کا جو ہر آدمی نے اپنے مسلک کے اعتبار سے اپنے لیے ترجیحی اور ضروری خیال کر رکھی ہے؟ ہماری پسند کی چند چیزوں میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہماری زندگی کے ہر گوشے، ہر کونے اور ہر بات میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. کوئی آدمی اگر باپ ہے تو نمونہ ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آدمی اگر بیٹا ہے تو نمونہ ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آدمی اگر حاکم ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. کوئی آدمی اگر عبادات کے میدان میں ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. کوئی آدمی معاملات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. عبادات کیسے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نماز کیسے پڑھی، روزہ کیسے رکھا، زکوٰۃ کیسے دی، حج کیسے کیا؟ نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور معاملات کیسے کیے، شادی بیاہ کیسے کیے، کاروبار کیسے کیے، تجارتیں کیسے کی، لوگوں سے وعدے کیے تو ان میں کیسے برتاؤ کیا. مالی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. ہمارے یہاں بعض معمولات میں یا بعض چیزوں میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا لیا اور بس تمام چیزوں سے غفلت اختیار کر لی. ہم خود نہیں پہچانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو ہم اختیار کرنا نہیں چاہتے. ہمارا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح دکھے، یہ ہم نے کبھی نہیں چاہا. ہمارا لباس
لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی طرح ہو، یہ ہم نے کبھی نہیں چاہا۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، اس کی فکر ہمیں کبھی دامنگیر نہیں ہوئی۔ ہماری نظر میں آئیڈیل اور نمونے دنیا کے جانے کون کون سے لوگ اور کیسے کیسے لوگ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے پیغامات، آپ کے ارشادات، آپ کی سنتیں، آپ کے طور طریقے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ہمارے درمیان اللہ رب العالمین نے انہیں پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اور آپ کی تعلیمات کو ماننے کے لیے ہم لوگ آمادہ اور تیار نہیں ہیں دل سے۔ زبانی طور پر تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی اور کہہ سکتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے دل کو ٹٹولیں اور اپنی روزمرہ کے معاملات کو دیکھیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامات کو ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، کہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ اس آدمی کو محسوس ہوتا ہے۔ ایمان کا اپنا ایک ذائقہ ہے جسے دل محسوس کرتا ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ آپ زبان سے محسوس کرتے ہیں، ایسے ایمان کا ذائقہ ہمارا دماغ، ہمارا دل محسوس کرتا ہے۔ تو ایمان کے ذائقے کو محسوس کرتا ہے وہ آدمی جو اللہ رب العالمین سے راضی ہے، اس کے رب ہونے کی حیثیت سے، جو اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان کر اللہ سے راضی ہے۔ جس نے یہ مان لیا کہ اس کا مالک، اس کا خالق، اس کو پالنے والا، اس کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے والا، اس کا پروردگار اللہ رب العالمین ہے، وبالاسلام دینا، اور جس نے دین سے اسلام کو دین مان کر کے پسند کر لیا یا بحیثیت دین جو اسلام سے راضی ہو گیا، اسے ایمان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اسلام زمین میں، دنیا میں بہت سارے مذاہب، ادیان پائے جاتے ہیں۔ اس آدمی نے اسلام کو اپنا دین مانا، اور اسلام کسی ایک چیز کو مان لینے کا نام نہیں ہے، یا کسی ایک بات پر ساری توانائی اور زور صرف خرچ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے کہ آپ کسی ایک بات پر تمام توانائی اور زور خرچ کرتے ہیں اور دیگر تمام تعلیمات آپ کی نظر سے اوجھل ہے، اور نہ آپ خود ان کو جانتے ہیں، نہ مانتے ہیں، اور نہ آپ ان کی تبلیغ اور اشاعت اور نشر و اشاعت کے لیے فکر مند ہیں۔ یہ فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، آدھا ادھورا مطلوب نہیں ہے، آدھا ادھورا اسلام قبول کرنا۔ مطلوب یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو نماز تو آپ اسلام والی پڑھتے ہیں، لیکن شادی بیاہ، کاروبار، تجارتیں، اس میں آپ نے کبھی اسلامی اصول کی پابندی نہیں کی ہے، اور نہ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ آپ کو پسند ہے کہ آپ ان میں اسلامی اصول کی پابندی کریں اور ان کو اختیار کریں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور
انسان کیا چاہتا ہے؟ اکثریت انسانوں کی آج اپنی چند عبادتوں کے علاوہ بقیہ تمام چیزوں میں غیر اسلامی رسوم و رواج کی رسیا عادی اور انہی کو کرنے کی فکر مند ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور طور طریقے کو اختیار کرتا ہے، مذہب کو اختیار کرتا ہے، اس کی جانب سے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہ آدمی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو ایمان کی مٹھاس ایسے آدمی کو محسوس ہوتی ہے، ذائقہ ایسے آدمی کو محسوس ہوگا جو اسلام کو اپنا دین ماننے پر راضی ہو، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَنَبِيًّا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول ماننے پر راضی ہو۔ کیا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کا؟ کہ وہ آپ کو یہ جانتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے اللہ رب العالمین کے، تو آپ پر ایمان لایا، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی تعظیم کرتا ہے، آپ کا احترام کرتا ہے، اور آپ کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے۔ اس لیے کہ پیروی کے بغیر، اطاعت کے بغیر، فرما برداری کے بغیر ایمان کے، محبت کے، احترام کے دعوے محض دعوے ہیں، بے حقیقت ہے۔ ایمان کا دعویٰ، محبت کا دعویٰ، احترام کا دعویٰ اسی وقت سچا ہے جب آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار، تابع دار اور پیروکار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے والے، اپنانے والے اور ان کا پرچار کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، اور ہم جاننا نہیں چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اور ہم ماننا نہیں چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، تو پھر یہ ہمارے دعوے ایمان کے، محبت کے، احترام کے ادھورے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی، فرما برداری، سنتوں سے پیار لگاؤ اور ان پر عمل، یہ ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں؟ یعنی پہچانتے ہیں، پھر بھی جاننے اور پہچاننے کے باوجود انکار پر تلے ہوئے ہیں، مانتے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی باتوں کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی سنتوں اور آپ کے طور طریقوں کو۔ ایک آخری بات آج کے خطبے میں عرض کروں، اسی حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کے دین، آپ کے قانون، آپ کی سنتوں، آپ کے طور طریقے، آپ کے سیرت و کردار، اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں یہ فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، آپ سیرت و کردار کے، اخلاق کریمانہ کے سب سے بلند درجے پر فائز ہیں، آپ سے اچھے طور طریقے، اطوار، عادات، اخلاق دنیا میں کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کے عادات و اطوار، اخلاق اور افعال کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی ہے، اور نہ اسے کوئی سند عطا کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات و اطوار اور آپ کی سیرت طیبہ کو عطا کی۔ علی خلق عظیم، یہ خلق عظیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ سند ہے جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، کسی کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن اس خلق عظیم کو جسے اللہ رب العالمین نے خلق عظیم کہا ہے، اس خلق عظیم کو ہم خلق عظیم مانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خلق عظیم ہے جو رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، عادات کریمانہ ہے، اخلاق فاضلانہ ہے، جو طور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ خلق عظیم ہے، یہ پروردگار کہہ رہا ہے۔ ہم مانتے ہیں یہ بات جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہی ہے؟ نہیں مانتے، اس لیے کہ اگر مان رہے ہوتے تو ہماری زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنتوں کی واضح جھلک موجود ہوتی، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کے قانون، آپ کے دستور اور آپ کی سنتوں سے لگاؤ اور پیار ہوتا، اور ہم انہی کی تابعداری کر رہے ہوتے اور اسی پر عمل کر رہے ہوتے، لیکن ہماری زندگیاں یکسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے الگ ہیں۔ اور یہ بات ہر بار کہی جاتی ہے، ہر جمعے میں، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے سچی بات اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، وَخَيْرُ الْحَدِيثِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ بات ہر جمعے میں تکرار کے ساتھ آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے، لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں آج تک یہ بات نہیں اتری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ ہم کس کی تلاش میں مارے تتارے پھر رہے ہیں؟ بہتر کی تلاش میں، اچھے کی تلاش میں، اور اچھا کیسا ہو جائے، اور بڑھیا کیسے ہو جائے، اور اس کی تلاش میں مارے تتارے پھر رہے ہیں، جبکہ یہ سمجھا دیا گیا وَخَيْرُ الْحَدِيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو طریقہ، ہدایت، سیرت، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ آئندہ ہوگا۔ تو یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے۔ تو اپنی شریعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اور اس پر عمل کی فکر ہونی چاہیے۔ باتیں بہت ساری ہیں کہنے کے لیے، اسی پر بس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ العالمین جو کچھ کہا گیا ہے اس پر سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس کے ساتھ سننے والے حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی شریعت سے پیار کرنے والا بنائے، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ ہماری شریعت، ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین دنیا میں سب سے بہتر دین اور سب سے بہتر طور طریقہ ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔